مسلمان تو ہیں مگر ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم مسلمان ہیں قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کرتے، ہم مسلمان ہیں علماء دین کی قدر نہیں کرتے۔ اب تو علماء کو پیٹھ پیچھے لوگ گالیاں دیتے ہیں، اللہ خیر کرے، مسجدیں ویران ہو گئی، نمازی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نمازی کی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، نمازیوں کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، حسد اور جلن بغض تمام چیزوں میں گرفتار ہے۔ جو ہماری قوم نیک لوگوں سے دوری بنا رکھی ہے، اس وجہ سے ہم تباہ ہیں، اس لیے ہم پریشانی کے عالم میں، بارش نہیں ہو رہی ہے نا، لوگ رونا رو رہے ہیں، زمین دہک رہی ہے، دراڑیں دے دی ہیں زمینیں، گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، جانور سے لے کے انسان سب پریشان ہے۔ آپ کو پتہ ہے بارش کیوں نہیں ہوتی؟ جب لوگ سود عام کر دیں گے، سود لینا اور دینا شریعت میں، دین میں، اسلام میں حرام ہے، مسلمانوں کے لیے حرام 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 ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں سود کھانے والا شخص کے چہرے سے اللہ رب العزت رونق ختم کر دیتا ہے، برکت ختم، صحت ختم، وہ بیماری میں گرفتار رہے گا، وہ پریشانی میں رہے گا۔ جو سود کھاتے ہیں اس کا چہرہ کالا پڑ جائے گا۔ یہ حالات ہیں، آج بارش نہیں ہو رہی ہے، زنا عام ہو رہے ہیں، بے حیائی بڑھتی جا رہی، لوگ بے حیائی کو فالو کر رہے ہیں، ہے نا، ننگا پن کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ فیشن میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں، ہے نا، ہاف لباس پہننا، بہو بیٹی کا، ہے نا، کھلے عام بازار جانا، سر پہ دوپٹے نہ ہونا، اور پھر وہ زیور، جھنجھن کی آواز ہے جس زیور میں اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، ایسی چیزوں کا عام ہو جانا، گناہوں کا عام ہو جانا، گناہ اس قدر لوگ کر رہے ہیں، مطلب اسے کیا کہتے ہیں، حیا اور شرم، یہ سب ختم ہے، بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہے، ماں باپ کا احترام ختم ہے، بزرگوں کی صحبت ختم، علماء سے دوری، یہ سب تباہی ہے، یہ سب بربادی ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ موبائل فون میں غلط اور خراب ویڈیو دیکھ کر کے اس پر آپ اپنے وقت کو بھی تباہ کیا، اپنے آپ کو بھی تباہ ہو رہے ہیں، اور آپ کی آنے والی نسل بھی تباہ ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی بہکتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے کبھی توجہ دی کہ ہم کہاں ہیں، ہمیں کرنا کیا تھا؟ ہم اسلام کے چاہنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم امت محمدی ہیں، ہم نے محبوب کائنات کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں قرآن پڑھنا تھا، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی تھی، ہمیں سچ بولنا تھا، ہمیں بزرگوں کی خدمت کرنی تھی، چھوٹوں پہ شفقت کرنا تھا، والدین کی خدمت کر کے رب کو راضی کرنا تھا، اور سب کچھ الٹا کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو تباہی تو پھر ہم مول لیتے نا، پریشانی تو ہم مول لیتے نا، پھر ہم پریشان نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ رزق میں کہاں سے برکت ہوگی جب میرا پڑوسی میرا دشمن بنا ہوا، میرا بھائی میرا دشمن؟ آج غیبت اور چغلی، حسد، جلن میں اس قدر لوگ گرفتار ہیں نا، معلوم ہے آپ کو، 2 وقت کام کرنے نہیں جائے گا، اس کی چغلی کر کے کیس مقدمہ، جیل، تھانہ، یہ تمام چیز مسلمانوں سے آباد ہوتی چلی جا رہی ہے، اور مسجد ویران ہے۔ تباہ آپ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ جب محبوب کائنات نے فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہے، اپنے بھائیوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، جب تم اچھا کھاتے ہو اپنے بھائی کو بھی کھلاؤ، اپنے ساتھ میں بیٹھ کے اپنے دسترخوان پر لاؤ، اور وہ کھائیں، وہ مسکرائیں، تو اللہ رب العزت ان کے کھانے کی برکت سے تیرے گھر میں برکت کے دروازے کھول دے گا، رحمت کے دروازے کھول دے گا، اللہ تجھے خوشی عطا فرمائے گا، سکون کی نیند سوئے گا تو۔ آج سب کچھ الٹا، بھائی سے نفرت کیے ہوا ہے، والدین کی تو کوئی قدر رہی نہیں گئی۔ اس لیے اب میرے پیاروں یاد رکھو، جب سود عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، لوگ جب سامان لین دین میں یعنی خرید بکری میں دھوکہ دینے لگے، وزن کم کرنا شروع کر دے، تو اللہ رب العزت قحط سالی عطا فرماتا ہے، یعنی بارش روک لیا جاتا ہے۔ اللہ بارش نہیں زمین پہ دیتا، پانی نہیں دیتا، بارش نہیں ہوتی، لوگ بلک رہے، رو رہے، گڑ گڑا رہے، تڑپ رہے، زمینیں خشک ہو گئی، گرمی شدت کی پڑ رہی ہے، جانور سے لے کے انسان سب بحال پریشانی کے عالم میں ہے، پانی ختم ہے، کہیں موٹر سے پانی نکالا وہ بھی نہیں پانی مل رہے، لیئر اتنا نیچے کہ تمام ٹیوب ویل جسے کل کہتے ہیں نا، نل کہتے ہیں، سب ختم۔ قدرت کا یہ فیصلہ ہے پیارو، یاد رکھو، جو رب کا ہوتا ہے رب اس کا ہوتا ہے، جو رب کو یاد کرتا ہے رب اسے یاد کرتا ہے، رب کا ذکر جو کرتا ہے رب اسے اعلیٰ محفلوں میں یاد فرماتا ہے۔
فرشتوں کی جماعت میں یاد فرماتا ہے۔ رب کو بھلا بیٹھے ہو، رب سے رخ موڑ لیا، رب سے دوری بنا لی، اللہ اس کے رسول کے ذکر سے دوری بنا لی، پھر تباہ کون ہوگا؟ ہم ہوں گے، آپ ہوں گے، اور کون ہوگا؟ اس لیے میرے پیارو، خدا کے واسطے دین پر آ جاؤ، شریعت پہ آ جاؤ، علماء کے قریب آؤ، دین سیکھو، دین سمجھو۔ آج تو لوگ مسجد مدرسہ کے خلاف چوک چوراہوں پہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، علماء کے خلاف، علماء کی برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ اللہ خیر کرے۔ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو علماء کی برائی کرے ان کے 7 نسلوں میں اللہ علم دین نہیں عطا فرمائے گا، یعنی کوئی عالم نہیں بنے گا، کوئی حافظ قرآن نہیں بنے گا، کوئی قاری قرآن نہیں بنے گا۔ یہ پھٹکار ہے، یہ لعنت ہے جو علماء کو ستاتے ہیں، علماء کے اوپر حملہ کرتے ہیں، علماء کو تکلیف دیتے ہیں، علماء سے جو نفرت کرتے ہیں، علماء کو جو ستاتے ہیں، مرنے کے بعد فرماتے ہیں، مرنے کے بعد اس کے قبر کو کھود کر دیکھنا، اس کا چہرہ، اس کا منہ جو قبلے سے پھر گیا ہوگا، کالا پڑ گیا ہوگا۔ جو علماء کو برائی کرتے ہیں، علماء کو گالی دیتے ہیں، علماء کو ستاتے ہیں، ان لوگوں کا حشر بہت برا ہوگا۔ اس لیے میرے پیاروں، یاد رکھو، یہ نائب رسول ہیں، یہ مہمان رسول ہیں، میزبان رسول ہیں، یہ ورثۃ الانبیاء کا بنی اسرائیل کا تاج انہی کے لیے ہے۔ یہ مقام ہے، یہ منصب ہے علماء کی۔ اب وہ علماء جو باعمل ہیں، جو دین متین کا درد رکھتے ہیں، دین و شریعت کی خدمت کرتے ہیں، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اپنی قوم کو راہ راست پہ لانے کے لیے راتوں دن فکر مند رہتے ہیں، ان علماء کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، وہ سوئے نہ تو ان کا سونا عبادت ہے۔ تم پوری رات نمازیں پڑھو، نفل پہ نفل پڑھتے رہو، ایک باعمل عالم سوتا رہے، اس کی عبادت ہوتی رہی۔ اللہ، یہ شان ہے، یہ عظمت ہے۔ اس لیے میرے پیارو، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مرأتم بریاض الجنہ فرتعوا قیل وما ریاض الجنہ قال مجالسۃ العلماء عبادہ۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں علماء کی مجلسیں ہوں، جہاں ذکر کی محفل منعقد ہونا، علماء بیٹھے ہونا، ان مجلسوں میں بیٹھا کرو۔ اس کا مطلب یہ نا، اس مجلس میں بیٹھنا، شریک ہونا، مطلب جنت کے کیاریوں میں بیٹھنا ہے، علماء کے چہرہ کو دیکھنا عبادت ہے، نیکی میں شمار ہے۔ اس لیے میرے پیارو، علماء کے قریب ہو، دین سیکھو، دین سمجھو، دین پر عمل کرو، یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس لیے میرے پیارو، خدا کے واسطے برائیوں سے دور ہو جاؤ، چغلی، حسد، جلن، نفرت سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ سب سے جو تکلیف والی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ لوگ بے حیائی کو فالو کر رہے ہیں اور بے حیا ہوتے چلے جا رہے ہیں، حیا نہیں رہ گئی، چھوٹے بڑے کی تمیز مٹ گئی ہے نا، زنا عام ہو گیا، عیاشیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ سب تباہی ہے، قیامت کی نشانیوں میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ جیسے میرے آقا نے فرمایا کہ ایسے لوگ ملیں گے جیسے جانور ایک دوسروں سے ملتے ہیں نا، اس طرح سے لیڈیز اور جینٹس آج کل پارکوں میں ملیں گے آپ کو، ہے نا۔ اگر ننگا پن رہنا اصل میں وہ مذہبی پیشوا ہے غیر مسلم کے، شری وویکانند نے کہا تھا، انگ پردرشن کرنا اگر کامیابی کی دلیل ہے تو جانور تو تمام کے تمام کامیاب ہوتے ہیں، چونکہ وہ کپڑے ہی نہیں پہنتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، آپ انسان ہو، اور فخر کی بات ہے کہ آپ امت محمدیہ میں ہیں، آپ نبی آخر الزماں کی امت میں شامل ہیں، آپ امت محمدی ہیں۔ آپ کو فخر ہونی چاہیے، اپنے مقدر پر رشک کرنی چاہیے کہ آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، اور پھر وہ گناہ کرتے ہیں۔ اللہ، اس لیے میرے پیاروں، مسلمانوں کا کام نہیں سود کھانا، مسلمانوں کا کام نہیں کسی کو دھوکہ دینا، مسلمانوں کا کام نہیں ہے کسی اجنبی عورت، اجنبی لڑکیوں کی طرف نظر اٹھانا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، آنکھوں کو بھی بچائیے برائیوں سے، اپنے آپ کو بھی بچیے برائیوں سے، ذہن و فکر کو صاف رکھیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ صاف پاک نیت رکھیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ نیک ہوں گے، آپ نمازی ہوں گے، متقی پرہیزگار ہوں گے، تب یہ خوبی اللہ آپ کے اندر پیدا فرما دے گا۔
کہ جب جب مسجد کی اذانیں بلند ہوگی آپ بے چین ہو جائیں گے، آپ مسجد کی جانب دوڑ پڑیں گے رب کی عبادت کے لیے، بے چینی سی ہونے لگے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اللہ اس بندے کو ہدایت عطا فرمایا ہے اور وہ رب کی عبادت کے لیے دوڑے چلا جا رہا ہے، دوڑے چلا جا رہا ہے، سب کام چھوڑ دیا، بازار مارکیٹ میں کاروبار سے، ہے نا، سب چیز سے دوری بنا کے رب کی بارگاہ میں آ گیا ہے بندہ۔ کیوں؟ اس لیے وہ جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، جو رزق دیتا ہمیں وہی خدا، جو صحت جیسی عظیم اور انمول دولت عطا فرمائی وہی میرا رب ہے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا رب ہے۔ جو رب کو یاد کرتا ہے نا، پھر رب تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اسے فائز المرام کی منزل پر گامزن عطا فرما دیتا ہے، وہ زندگی انمول ہو جایا کرتی ہے اور پھر وہ